عمران خان کے ساتھ جو 20 دن انہوں نے کیا ہے، جو ظلم کیا ہے، جو ان کو ایک کمرے میں 10 دن بند رکھا ہے اور ان کو نہ 5-6 دن کے لیے بجلی بھی بند کر دی تھی، کوئی اخبار نہیں، کوئی کمیونیکیشن نہیں، 20-21 دن جو یہ ظلم کیا ہے، یہ نہ پاکستان کے قانون کیا اس کی اجازت دیتا ہے، نہ انسانی حقوق اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، نیشنل یا انٹرنیشنل۔ اور یہ اگر یہاں پہ ہمارے قانون کی، عمران خان نے کہا اگر ہمارے قانون کی بالادستی ہوتی تو مجھے انصاف ملتا اور یا کسی کی جرت نہ ہوتی کہ اس قسم کی لاقانونیت اور اس قسم کا ظلم کیا جائے ایک قیدی کے اوپر، جو باقی جو ڈیتھ سیل میں بھی قیدی ہیں ان کے اوپر بھی یہ ظلم نہیں ہو رہا۔ اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ اور ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ یہ لے کر، ہیومن رائٹس ابیوز کے نیچے یہ آتا ہے، جو یہ ظلم ہے جو قانون کے خلاف بھی ہے۔ اور انہوں نے عمران خان نے کہا ہے کہ میں کارروائی کروں گا سپرنٹینڈنٹ اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے خلاف جو انہوں نے یہ کیا ہے، اور اس لیے نہیں کہ میں صرف اپنے لیے کروں، میں چاہوں گا کہ آئندہ بھی کسی کے ساتھ اس قسم کا ظلم نہ ہو، اور ظلم ہوتا ہے۔ یہ آج عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس طرح اب ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ظلم کیا کیسے جاتا ہے اور لوگوں کے اوپر کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں جیل میں بیٹھا ہوں، یہ جو کیس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ عمران خان ڈیل کر رہے ہیں، عمران خان کوئی ڈیل نہیں کر رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹس کی دھمکیاں مل رہی ہیں کہ مجھے ملٹری جیل میں لے جائیں گے، جہاں لے کے جانا چاہتے ہیں لے جائیں، میں اپنے حق کے لیے، اپنی قوم کی آزادی کے لیے کھڑا ہوں اور میں اپنی قوم کے لیے کھڑا رہوں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، ظلم کے خلاف کھڑا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ یہ یاد رکھیں کہ آج اگر میں آپ پوری قوم کو یہ میسج دے دیں کہ میں اگر آپ کے لیے آج کھڑا ہوں، آپ اپنے حق کے لیے اگر نہ کھڑے ہوئے تو آئندہ کے لیے آپ کا مستقبل یہی ہے کہ آپ زمین پہ غلامی میں چیونٹیوں کی طرح رینگیں گے۔ یہ فیصلہ قوم نے خود اپنے لیے کرنا ہے، یہی بس ان کا میسج۔ میڈم یہ بھی بتائیے کہ آج احتجاج کے حوالے سے جو ہے وہ خان صاحب نے کوئی انسٹرکشن دی ہیں، کیونکہ آج پوری قیادت موجود تھی اور بشرا بی بی صاحبہ کی بھی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے، جب وہ ملے ہیں تو عمران خان صاحب کو پتہ چلا ہے کہ وہ آئی ہیں تو ان کا کیا ریئیکشن؟ نہیں، وہ تو 3 ہفتے جب وہ اندر تھے ان کو بھی نہیں ملاقات کرنے کی اجازت دی تھی، جیل کے اندر بھی نہیں ان کو ملاقات کرنے کی اجازت دی تھی، اور ان کے دانت میں تکلیف تھی اور وہ پھر 3 بجے تک چلی گئی تھی لاہور، کیونکہ ان کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا تھا۔ اور یہ جو جج ہے جو اس وقت لگے ہوئے ہیں، یہ جو یہاں جج بیٹھا ہوا ہے، اس کو بھی کوئی انسٹرکشن ہے کہ بس جلدی سے جلدی سزا دے دیں عمران خان کو۔ القادر میں عمران خان کو سزا دینے کی پوری پرزور اس وقت سپیڈ پہ یہ کیس چل رہا ہے۔ کل اس نے پھر تاریخ دے دی، آپ نے دیکھا کہ ہم اس وقت نکلے ہیں وہاں سے، اور کل کی تاریخ دے دی ہے، اور اس کو میرے خیال میں انسٹرکشنز ہیں کہ جلد سے جلد یہ ان کو سزا دے دے عمران خان۔ اچھا میم، پچھلی جو ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ خبریں چلی تھی کہ عمران خان نے جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے ان کو ڈانٹا تھا، ابھی بھی کوئی عمران خان نے کوئی غصے کا اظہار کیا ہے؟ نہیں، عمران خان کوئی لیڈرشپ تو یہاں تھی بھی نہیں۔ آج آئے ہوئے تھے بیرسٹر گوہر بھی تھے اور سلمان اکرم راجہ بھی تھے، اور انہوں نے کوئی اپنی پیشکش کی ہے کہ انہوں نے کون سی جو ان کا پلان ہے یہ احتجاج کا یا جو بھی ان کے پلان ہے اس کا عمران خان نے ان کو میرے خیال میں ڈسکس کیا، وہی وہ آپ کو بتائیں گے۔ حلیمہ خان صاحبہ، ابھی آپ نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں، اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر آپ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، تو کیا اب آپ لوگوں کو مکمل اعتماد ہے سپریم کورٹ پر؟ دیکھیں، قاضی فائز عیسیٰ پاکستان میں کون نہیں ہے کہ وہ جانتا ہے جس طرح انہوں نے بے دردی سے اس جوڈیشل نظام کا بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے تو جس بے دردی سے یہ نظام کو، جو سارا نظام جو یہ ساری ترمیم ہو رہی تھی یہ ان کو بچانے کے لیے ہو رہی تھی، لیکن قوم کھڑی ہو گئی، قوم نے اپنا رائے دے دی۔ اس وقت وہ جس ملک میں بھی جائیں گے قوم اپنے بتائے گی انہوں نے کیا ظلم کیا پاکستان کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ۔ یہ خاص ایک جس طریقے سے انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ پورے سپریم کورٹ کی توہین کی ہے، اگر کوئی اور ملک ہوتا تو اس وقت ان کے اوپر کیس کر رہا ہوتا، بلکہ وہ جیل میں بیٹھے ہوتے۔
اب ان کے جانے کے بعد آپ کو مکمل اعتماد ہے تمام ججز؟ دیکھیں ہمیں تو نہیں پتا کہ باقی ججز کی تو اپنے ضمیر کو وہ خود اپنی ضمیر کی آواز پہ کھڑے ہوں گے، لیکن قوم کا تو کام ہے نا کہ اپنے ججز پہ اعتماد کرے. جب وہ جب غلطی کریں حساب تو احتساب تو ان کا بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم نے کبھی کسی کا احتساب کیا ہی نہیں ہے. میڈم احتجاجی کمیٹیاں کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ بھی بنائی گئی ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ کیجیے گا، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ بھی ان احتجاج اگر ہوں گے تو آپ ان کو لیڈ کریں گی؟ دیکھیں آپ ہر انسان کو ہم تو یہ باری باری کہتے ہیں، ہم کسی چیز کو لیڈ نہیں کرتے، اور اب پاکستانیوں کو عادت ہو جانی چاہیے کہ جیسے دنیا میں ہوتا ہے جب آپ کسی اپنے حق کے لیے نکلتے ہیں یا کسی کاز کے لیے نکلتے ہیں تو آپ اپنے لیے نکلتے ہیں، آپ اپنے ضمیر کی آواز پہ نکلتے ہیں. ہم بھیڑ بکریاں تو نہیں ہیں کہ کسی کی صرف اگر کوئی سامنے کھڑا ہوگا تو ہم پیچھے چلیں گے. ہم جیسے میں اور میری بہن جب ہم ٹی چوک ہم دیکھنے گئے تھے، خالی سڑک پہ کھڑے تھے، ابھی تو کچھ تھا بھی کوئی نہیں، ہمیں اٹھا کے لے گئے. تو انہوں نے اگر ہمارے اوپر کیس بنانا چاہیے تو انہوں نے کہنا چاہیے تھا احتجاج میں حصہ لینے کی وجہ سے کیس بنایا. انہوں نے اس کے لیے کیس بنایا نہیں، کیونکہ آئین ہمیں حق دیتا ہے. تو ہم اپنے آئین کا جو حق ہے پرامن احتجاج کرنے کا، جب وہ ہم استعمال کر رہے تھے تو انہوں نے ہمارے اوپر کیا کیس ڈالے کہ ان کے ہاتھ میں میگا فون تھا، یہ اشتعال انگیزی کر رہی تھی، اور دوسرا چارج یہ کہ یہ بم بنا رہی تھیں وہ کیا نیشنل اسمبلی کو اڑانے کے لیے. اچھا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ فواد چودھری کی جانب خان صاحب رہا ہو جائیں گے، کتنی صداقت یا کتنا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم پھر وہیں آگے واپس کے ہم غلام ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ابا ہے یا ہم اس کی کالونی ہیں، یا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی ہیں، 24 کروڑ ہیں. اگر آج ہم پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، میری بات سنیں، میرا نہیں خیال کوئی کہہ رہا ہے 24 کروڑ ہم پاکستانی، ہمیں اپنی عزت کا تو خیال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے خلیفہ خان صاحبہ اور بشرا بیوی کو پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے، فواد چودھری بار بار یہ کہہ رہے ہیں، آپ اتفاق کرتی ہیں؟ اور ورکر کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ آپ کو سیاست میں آنا چاہیے. میری بات سنیں، عمران خان کے لیے ہم نکلے ہیں. عمران خان کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی کوئی ڈیل کر بیٹھے ہیں، اور یہ نومبر کے اندر پتہ نہیں باہر آ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی ڈیل کیا ہے. یہ کون پھیلا رہا ہے یہ باتیں؟ یہ اس سے پھیلائی جا رہی ہیں کیونکہ جو پھیلانے والے ہیں، جو یہ سارا اسکرپٹ لکھتے ہیں، یہ اسکرپٹ لکھتے ہیں پرانے زمانے کی، یہ اس سے پھیلائی جا رہی ہیں کہ تاکہ کوئی احتجاج نہ کرے، آرام سے گھر بیٹھو، اپنے حق کے لیے نہ کھڑے ہونا، اور باہر نہ کوئی گھر سے نکلے. اگر کوئی احتجاج ہوگا ہم حصہ لیں گے، اگر انہوں نے اس سے پہلے ہمیں جیل میں واپس نہ ڈال دیے جو ان کے ارادے ہیں. تو اس لیے دعا کریں کہ ہم احتجاج میں حصہ لے سکیں، پرامن احتجاج میں. کوئی اگر ان کی ریلی ہوگی کے پی میں، وہ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اگر کوئی ریلی ہوگی اس کے اندر ہم حصہ ضرور لینا چاہیں گے، کیونکہ ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے پرامن احتجاج میں حصہ لیں.